ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ پھر جب کوئی ہماری زبان سے اللہ کے نبی کی سیرت کا بہتا ہوا سمندر دیکھ کے جاتا ہے اور جا کے ملا کو بتاتا ہے کہ تم تو کہتے ہو مانتے نہیں، جو نبی کا شان اس نے سنایا تیرے باپ نے آج تک نہیں سنایا، ہاں تو پھر وہ یوں مروڑ کے پکڑ کے کہیں گے کہ نہیں نبی کو تو تھوڑا تھوڑا مانتے ہیں، درود و سلام کو نہیں مانتے۔ کون ہے ابو جہل کی نسل جو نبی کے درود و سلام کو نہ مانے؟ میں درود نہ پڑھوں میری نماز نہیں ہوتی، میں درود نہ پڑھوں میرا جنازہ نہیں ہوتا، میں درود نہ پڑھوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں درود نہ پڑھوں مجھے بیماری سے شفا نہیں ملتی، میں درود نہ پڑھوں میرے رزق میں برکت نہیں ہوتی، میں درود نہ پڑھوں میرے گھر میں راحت نہیں ہوتی، میں درود نہ پڑھوں مجھے نبی کی شفاعت نہیں ملتی، میں درود نہ پڑھوں میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ کون ہے درود کا منکر؟ آ میں تجھے بتاؤں کہ اس درود کی قیمت، اس درود کی عظمت، اس درود کی برکت، اس درود کی رفعت اور راحت اور رحمت کتنی بلند و بالا ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ ہر انسان کے کندھے پر کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، اس کندھے پہ بھی فرشتے، اس کندھے پہ بھی فرشتے، دونوں کی ڈیوٹی کیا ہے کہ جو دائیں کندھے والا ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب تو اور میں کوئی نیکی کرتے ہیں تو پھر دایاں فرشتہ اٹھ کر تیرا اور میرا نامہ اعمال کھولتا ہے اور اس میں تیری اور میری نیکی کو سیو کر دیتا ہے۔ جب تو اور میں کوئی گناہ کرتے ہیں تو پھر بایاں فرشتہ اٹھتا ہے، وہ تیرے اور میرے گناہ کو سیو کر دیتا ہے۔ تو مانا کیا نکلا کہ جب نیکی کریں صرف دایاں اٹھے گا، جب گناہ کریں تو صرف بایاں اٹھے گا، دونوں اکٹھے نہیں اٹھتے۔ کیوں کہ دونوں کی ڈیوٹی ڈیفرنٹ الگ الگ جدا جدا، اس کا کام نیکیاں لکھنا، اس کا کام گناہ لکھنا۔ لیکن آؤ مسجد شیبی والوں، مورگا پنڈی والوں، میں تمہیں نبی کے درود کی عظمت اور اس کی برکت بتاتا چلوں کہ جب تو اور میں نبی کی ذات پر درود پڑھتے ہیں اللہ دونوں سے کہتے ہیں دایاں تو بھی اٹھ بایاں تو بھی اٹھ۔ اللہ کیا کرے؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھا نہیں اس نے میرے نبی کی ذات پر درود پڑھا ہے، تو اٹھ اس کی نیکیاں بڑھانا شروع کر دے اور تو اٹھ اس کے گناہ مٹانا شروع کر دے۔ یہ میرے پیغمبر کے درود کی قیمت ہے، یہ میرے نبی کے درود و سلام کی عظمت اور برکت ہے۔ ہاں دو ہی تو کام ہے، یا خدا کا قرآن پڑھ یا محمد پہ درود و سلام پڑھ۔ کہہ دو صلی اللہ ہو، جب بھی حضور کا نام آئے تو کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے حضرت نے کہا تھا کہ میں آخر میں اپنے ان لوگوں کو تھوڑا قرآن کی طرف متوجہ کرا دوں کہ آؤ آج اس گھٹا ٹوپ اندھیروں کے دور میں، جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ہم قرآن کو بھولتے جا رہے ہیں۔ ڈائجسٹ، ٹارزن، جاسوسی، آداب عرض، سسپینس، یوٹیوب، فیس بک، سوشل میڈیا، ٹویٹر، انسٹاگرام، سب کچھ ہمارے رات کے 2 بجے تک چلے گا بیڈ پہ بھی، لیکن قرآن وہ بیچارہ لاوارث پڑا ہے، نہ صبح اٹھانے اور پڑھنے کا وقت ہے، نہ رات کو اٹھانے اور پڑھنے کا وقت ہے۔ ہاں وہ بیچارہ پڑا ہے، 3 مہینے تک تم نے اس کی گرد اور دھول بھی صاف نہیں کی۔ بتاؤ پھر کیسے گھروں میں برکتیں آئیں گی؟ پھر کیسے بیماریوں سے جان چھوٹے گی؟ پھر کیسے تمہارا رزق میں برکت اور فراوانی اور فراخی آئے گی؟ اللہ نے یہ قرآن تمہارے لیے رحمتوں، برکتوں، نعمتوں، عظمتوں، رفعتوں کا سمندر بنا کے بھیجا ہے۔ جتنے مرضی غوطے لگاؤ اتنی مرضی موتی اٹھاؤ۔ اس لیے ایک تو آپ نے خود روزانہ صبح شام چاہے 1 صفحہ کیوں نہ پڑھیں، اس سے بھی آگے رعایت دیتا ہوں، چاہے 1 آیت کیوں نہ پڑھیں، قرآن سے تھوڑی سی دوستی تو شروع کر کے دیکھو۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کسی تعویذ دم درود کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یاری تو لگاؤ، صبح شام دیکھو تو صحیح، اس کو دیکھو تو صحیح، 1 آیت پڑھ لو، صبح دوپہر شام 1 آیت، اپنی زندگی میں برکتیں دیکھنا۔ اور دوسرے نمبر پر آپ اگر رہ گئے، پوری توجہ آخری باتیں کر رہا ہوں، آپ اگر رہ گئے تو پھر اپنے بچوں کو کم از کم قرآن کا حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ اور دین کا عالم بنائیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں او جی بچے کو تو مولوی بنا دے، کھائیں گے کہاں سے؟ کہتے نا، بولو کہتے نا، او جی بچے کو مولوی بنا دوں تو کھائے گا کہاں سے؟ اور ادھر دیکھو منافقت دیکھو، 2 رنگی دیکھو۔ ہاں ادھر کہتے ہیں مولوی بنا دے، کھائے گا کہاں سے؟ ادھر کہتے ہیں یار مولوی کھاتے بڑا ہے۔ یار ایک بات تو کرو،
ادھر کہتے ہو مولویوں کا رزق بہت ہے، کھاتے بہت ہیں. کبھی سنا ہے کبھی مولوی بھوک سے مر گیا ہو؟ یہ تو سنا ہوگا ڈبل کھا کے مر گیا، یہ کبھی نہیں سنیں گے کہ بھوک سے مر گیا. کبھی سنا ہے مولوی نے بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کر لی؟ کبھی سنا ہے مولویوں نے چوک میں جلوس نکالا ہوا ہے اور روڈ پہ دھرنا دیا ہوا ہے کہ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ؟ کعبے کے رب کی قسم تو اسے 1000 1200 15000 10,000 12,000 تنخواہ دیتا ہے، پھر بھی وہ ایسے سفید پوش شہزادہ بن کے رہتا ہے کہ تو بھی رش کرتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے مدد اور برکت ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے. اس لیے آؤ، اگر اپنے بچوں کو قرآن کا علم دو گے تو انشاءاللہ تمہارے بچوں کے رزق میں اللہ اتنا اضافہ کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے دین، اپنے نبی، نبی کے صحابہ، نبی کے اہل بیت اور قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائے. آخر میں وہی کہتا ہوں کہ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے. وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.